اچھا، ماہ رمضان ہمیں کیا کچھ یعنی کہ عطا کیا ہے اس ماہ مبارک نے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، رمضان جب تشریف لاتا ہے تو احادیث آپ نے دیکھی کہ برکات لے کر آتا ہے، رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر لے کر آتا ہے۔ اس طرح رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیطان کو بند کروا دیتا ہے، نفوس کو مغلوب کروا دیتا ہے، اضافی عبادت تراویح کی شکل میں لے کر آتا ہے جس سے ہمارے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے، شب قدر کو لے کر آتا ہے جس کی قدر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو باقدر بنا لیتا ہے، اور نبی کریم جیسے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی اس رات کو زندہ رکھا، تو اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسجدوں کی آبادی کو لے کر آتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بسا اوقات اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مساجد کے اندر چونکہ عارضی صحیح لیکن مسلسل ایک رابطہ شروع ہو جاتا ہے جو بعض اوقات دوام اور استمرار میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ برکات وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا لایا، یہ تو تقریباً ہمیں سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، ہم نے کیا لیا اور کتنا لیا، اصل قابل توجہ چیز یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، ایک استاد، بہت ہی ماہر استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے، بہت سارے طالب علم سامنے ہوتے ہیں، ہر طالب علم ایکول اس سے فیض حاصل کر لے ضروری نہیں ہے۔ کوئی اس سے بہت اچھا سیکھتا ہے اور بہت کچھ پا لیتا ہے اور بڑا عالم بن جاتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اونگتے رہتے ہیں اور یا پھر بس وہ اپنے خیالات میں گم ہوتے ہیں، یہاں سے آواز نکلتی اور یہاں سے باہر سینے میں کچھ نہیں اترتا، وہ نکمے کے نکمے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے کہ رمضان تو پوری برکات لایا اور سب کچھ اس نے دینے کا سمجھ لیں، اگر ہم اس کو زیرو تصور کر لیں تو اس نے ارادہ کر لیا، لیکن ہم نے کتنا لیا اصل یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس میں دو طرح کے مسلمان کے گروہ بن سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے آتے ہی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ابے یار اب بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اب گھر میں کچھ کریں گے تو امی کی لعنت ملامت ہوگی، کم بختو رمضان میں تو باز آ جاؤ۔ اب وہ دوست بھی نہیں ہوں گے کیونکہ بعض سامنے والا جو ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ عام دنوں میں برائی میں تعاون کر رہا ہوتا ہے، وہ رمضان میں کہتا ہے یار یہ رمضان میں نہیں کرنا یار، تو ایک پارٹنر جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روڈوں کے اوپر وہ چیز نظر نہیں آتی جو اس سے پہلے نظر آتی تھی، مطلب یہ کہ آدمی آزادانہ ہر طرف نگاہ کر لیتا تھا، اب اگر کریں گے تو بولیں گے رمضان میں تو شرم کر لے، تو اس لیے وہ مقید سی زندگی لگتی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے آتے ہی یہ لیا کہ اپنا کاروبار کرو، لوگوں کی جیبیں کاٹو، عیب دار چیزوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچو، جو مال سارا سال نہیں بکا اس کو بیچو، اپنی جیبیں بھرو، لوگوں کے دلوں میں غم ڈالو، صدمہ ڈالو، اور ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں نے گنیں نکال لی اپنی اور موبائل سنیچنگ میں لگ گئے کہ اب لوگ یقیناً جب باہر نکلیں گے تو جیبیں بھری ہوں گی، کہیں وہ جائیں گے بازار، ان کا لوٹو، اے ٹی ایم میں گھس کے، پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی جیبیں کاٹ لی، ان کو بھی لوٹ لیا۔ ایک یہ رویہ ہے کہ انہوں نے رمضان سے یہ لیا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقوی کی طرف آتے ہیں، پرہیزگاری کی طرف، توبہ کی طرف، نمازوں کی طرف، اور وہ ایسا آتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ عارضی نہیں رہتا، دائمی طور پر ہو جاتا ہے۔ ان میں بھی ہم دو حصے کر سکتے ہیں، ایک تو جو موسمی ہی رہ جاتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ اب آخری دن آیا، جیسے ہماری کل بھی بات ہوئی تھی کہ 27ویں کے بعد سمجھتے ہیں رمضان گیا، اس کے بعد وہ ان کو رونق محسوس نہیں ہوتی، نور محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک گروہ بس یہ ہے قابل قدر کہ جنہوں نے اس سے سب کچھ حاصل کیا اور اس سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اور ہم آئندہ سال میں دیکھیں گے کہ اگلے رمضان تک وہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں گے، علم دین سیکھنا، تقوی اختیار کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، گناہوں سے بچنا، بری صحبت کو چھوڑنا۔ اس لیے اس گفتگو سے تمام جو ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، وہ ذرا میں بھی اپنے آپ کو احتساب پہ پیش کرتا ہوں، ہم دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس گروہ میں شامل ہیں، ہم نے کتنا فیض حاصل کیا۔ اگر رمضان کے بعد وہی غیبتیں، وہی چغلیاں، وہی لیگ پولنگ، وہی ہماری بہنوں نے گھر میں ہنگامے کرنے ہیں، اور وہی ہم نے باہر رشوتیں لینی ہیں، دیگر معاملات کرنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان کو قابل قدر نگاہوں سے نہیں دیکھا، بس رسمی طور پر کچھ ہم نے چیزیں اختیار کی اور پھر بے برکتی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر دے کہ جس نے کم حق و فیض حاصل کیا اور اس فیض کو پورے سال اپنے اوپر ناطاری کرتے رہے، اور اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننے کی کوشش کرتے رہے۔ کیا کہنا